آج ہم لوگوں کے بیچ میں مداریہ سلسلے کے چشم و چراغ شاہ برادری کے بہت بڑے علمبردار ہم لوگوں کے خیر خواہ پیر و مرشد جناب صوفی شاہ سید زیارت علی ملنگ حقانی مداری صاحب کانپور سے آج مہارانی لچھی بائی کی نگری جھانسی میں، موتی شاہی کی نگری جھانسی میں، کلن شاہ کی نگری جھانسی میں تشریف لائے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ مداریہ سلسلے کے بارے میں اپنی بات کرتے ہوئے جنگ آزادی میں فقیر اور شاہ برادری کا کیا تعاون رہا اس پہ اپنی بات رکھنے کی گزارش ہے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صوفی شاہ سید زیارت علی ملنگ حقانی، نیشنل وائس پریزیڈنٹ صوفی خانقاہ ایسوسی ایشن۔ ابھی ہمارے بھائی نے جو تعارف دیا، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے کہا سلسلہ مداریہ کی جو ہسٹری ہے، تو سلسلہ مداریہ کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے جو لوگ جنگ آزادی کو 1857 سے دیکھتے ہیں۔ یہیں پر جو جنگ آزادی کا پہلا بگل پھونکا حضور مجنوں شاہ ملنگ مداری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک سلسلہ مداریہ کے ہی ملنگ تھے، جنہوں نے بنگال کی کھاڑی سے لے کر کنیا کماری تک کی جنگ آزادی ہندوستان کے لیے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف انہوں نے مہم چلائی، جن کا نام مجنوں شاہ ملنگ مداری ہے۔ 1750 کے اندر جب آپ نے دیکھا پورے ہندوستان کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے گھیر رکھا ہے، غلام بنا کر اور ان سے بربریت کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ایسے دور میں مجنوں شاہ ملنگ مداری رحمت اللہ علیہ ایک چنگاری بن کر، ایک انقلاب کا شعلہ بن کر اس ہندوستان کے اندر ابھرے۔ ان کا ساتھ دینے کے لیے کالکا پرساد مہاراج جی جو بٹھور کے تھے، انہوں نے صوفی سنت یعنی کہ ملنگوں کی اور صوفیوں کی اور جو سنت ہیں ان کا ایک سموہ اکٹھا کیا اور بنگال کی کھاڑی میں جا کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف وہاں سے بگل پھونک دیا اور پورے ہندوستان کے اندر امن اور شانتی کا پیغام لے کر اور انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کا بگل پھونک کر پورے ہندوستان کے اندر آزادی کا جو جشن چڑھایا، جو پروان چڑھایا، وہ مجنوں شاہ ملنگ مداری رحمت اللہ علیہ کا رہا۔ لیکن اب مجنوں شاہ ملنگ مداری رحمت اللہ علیہ ایک ہی نہیں بلکہ سرکار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ انسانیت کے وہ بڑے پیکر ہیں، علمبردار ہیں، جنہوں نے 1857 میں ہجری 282 میں ہندوستان آئے اور پورے ہندوستان کے اندر جب دیکھا کہ یہاں پر ہر دھرم کے لوگ رہتے ہیں، یہاں پر سب پریم اور بھاؤ سے رہتے ہیں، تو مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کی انسانیت کو دیکھی اور یہیں کے لوگوں کو یہاں پر مذہب اسلام اور انسانیت کو پھیلانے کا کام کیا، جس کی نشانیاں آج بھی ملتی ہیں۔ پورے ملک ہندوستان کے اندر 3,75,1442 خانقاہیں وہ چلے چیخ کر گواہی دیتے ہیں کہ یہ انسانیت کے مرکز رہے، جہاں سے سدبھاونا اور پریم سکھایا گیا، کٹر وادتا نہیں سکھائی گئی۔ جس طریقے سے لوگ آج کے نو یگ میں اور اس دور میں جس طریقے سے اسلام کے نام پر کٹرتا سکھائی جاتی ہے، یہ خواجہ کے زمانے میں نہیں تھا، مدار کے زمانے میں نہیں تھا، نظام کے زمانے میں نہیں تھا، نظام الدین محبوب الہی کے زمانے میں نہیں تھا۔ دوستوں، میں اس چینل کے مادھیم سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں، ہمارا مذہب اسلام محبت کا پیکر ہے، اسلام انسانیت کا پیکر ہے۔ جو اسلام ایک فضول ہرا بھرا پیڑ کاٹنے سے منع کرتا ہو، وہ خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ اسلام جو پریم اور کرونا کا ساگر ہو، وہ کبھی کسی کو ستانے کا کام نہیں بتاتا، کیونکہ اسلام کا نام ہی محبت ہے۔ اور ہم تمام لوگوں کو میں اس چینل کے مادھیم سے محبت کا پیغام دیتا ہوں، تمام ہندوستان کے لوگ یہ جان لیں کہ یہ ہندوستان ہمارا مادر وطن ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے، حب وطنی من الایمان، وطن کی محبت ایمان کی دلیل ہے، جس سے آج ہم جو اگر ایمان ثابت کرنا چاہیں تو وطن کی محبت سے ثابت کریں گے، وطن سے نفرت کرنے کے نہیں۔
کوئی جو اگر پاکستان سے بیٹھ کر اسلام کا مکھوٹا لگا کر یہ کہے کہ ہمارا اسلام ہے اور ہندوستان کے اندر یہ سمپردائکتا کے دنگے بھڑکائے، تو خانقاہ ایسوسی ایشن نے، صوفیوں نے ہمیشہ ایسے کٹر وادی وچار دھاراؤں کے خلاف کام کیا۔